یہاں پر ایک بات کا میں جواب دوں. بد مذہب جو ہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داتا کہنے کو شرک قرار دیتے ہیں. داتا کہتے ہیں اور داتا کہنا شرک ہے، کیونکہ داتا صرف اللہ کی ذات ہے. اور یہ گپ اور یہ بکواس اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ وہ اپنی زبان سے کہ داتا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں. ہم نے کہا کہ تم تو ایسے توحید ہو، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے جملے کون سے بولنے چاہیے. تو پہلی بات تو یہ سنیے کہ اللہ رب العالمین کا نام داتا نہیں ہے، نہ قرآن میں داتا لکھا گیا ہے اور نہ ہی جناب حدیثوں کے اندر داتا لکھا گیا، نہ لغت کی کتاب کے اندر کوئی اجماع اس پر ہوا ہے کہ داتا خدا کا نام ہے. اللہ رب العالمین کو انہی القاب کے ساتھ اور انہی ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا کہ جو اللہ رب العالمین نے خود اپنے لیے ذکر فرمائے، یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو جن پاکیزہ جملوں اور القاب سے ذکر کیا ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے گا. یا پھر لغت کے ائمہ میں اگر غیر عربی زبان یا غیر قرآن و سنت کوئی لقب عرف میں اللہ کے لیے خاص ہو چکا ہو اور اہل لغت کا اس پر اجماع ہو چکا ہو تو جناب اس صورت میں وہ نام اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کیا جائے گا. جیسے لفظ خدا، خدا جو ہے وہ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے، لیکن ہمارے عرف کے اندر اہل لغت کا اس بات پر اجماع ہے کہ خدا جب بولا جائے گا تو اس سے مراد کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، اس سے مراد اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی. تو لہذا اس اعتبار سے خدا کے لفظ کو کہنے کو جائز رکھا گیا. لیکن داتا کہنے کے اعتبار سے یہ لفظ نہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے نہ ہمارے عرف کے اندر داتا کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، بلکہ داتا کا لفظ ہر فیاض، سخی، جواد کے لیے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا سخی، میاں، سائیں، داتا، سخی، اس کے مقابلے پر جو خود لفظ اللہ کے لیے موجود ہے وہ جواد ہے. تو لہذا جو جواد موجود ہے وہ ہر معنی کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور یہ احادیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرمایا. سمجھ گیا؟ تو یہ تمام باتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ داتا کا لفظ جو سخی کے معنی میں بولا جاتا ہے تو وہ اللہ کے لیے بولنا کوئی خاص نہیں، نہ کسی لغت میں خاص کیا گیا. ٹھیک ہے، لہذا جو لوگ یہ ڈرامہ مچاتے ہیں نا یہ داتا تو اللہ ہے، آپ نے علی حجویری رضی اللہ عنہ کو کیسے کہہ دیا؟ ہم نے کہا یہ تو ہم نے کسی کتاب میں لغت میں پڑھا ہی نہیں کہ داتا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جائے. اور یہ ساری بحث کے بعد بھی اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ داتا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے برسبیل تنزل، اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ داتا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، تب بھی یہ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے لیے بولنا ناجائز نہیں ہے. کہنے کہ کیوں ناجائز نہیں ہے؟ جب یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تو ولی کے لیے کیوں بولا جائے گا؟ میں نے کہا تو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے؟ کہنے کہ ہاں. میں نے کہا ہم تو قرآن میں مومن اللہ کو کہتے ہیں، اب تو تیرے کو کافر ہی کہا جائے گا. کہنے کہ یہ اللہ کے لیے کہاں مومن کہتے ہیں؟ ہم نے کہا جی قرآن میں موجود ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المومن. تو اب مومن کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اب تیرے لیے تو نہیں بولا جائے گا، کیونکہ جب داتا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اور اللہ کے ولی کے لیے نہیں بولا جائے گا تو اسی قاعدے کو بنیاد بنا کر اب تو بھی نہیں بچے گا. لہذا اب یہ بتا کہ مومن کا لفظ اللہ کو بولا جاتا ہے، اب تجھے بھی مومن کہیں گے تو شرک ہو جائے گا. نہیں 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 نہیں، ہمیں بھی مومن کہا جا سکتا ہے، ایک خاص معنی میں اللہ کو بھی مومن کہا جا سکتا ہے، اور اس میں تعویل کر کے ایک خاص مجازی معنی میں اللہ کے لیے ہمیں بھی کہا جا سکتا ہے. تو ہم نے کہا اسی طرح اگر داتا اللہ کو کوئی کہتا ہے تو خاص معنوں میں حضرت سیدنا علی حجویری کو بھی کہا جا سکتا ہے. میں نے کہا ایک بات اور سنیے آپ جناب، آپ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے جی مولانا فلانا. میں نے کہا مولانا تو آپ نہیں، مولانا تو اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ یہ لفظ بھی قرآن میں اللہ کے لیے آیا ہے. سورہ بقرہ جب ہم ختم کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں دعا کے کلمات سکھائے اور اللہ خود سکھا رہا ہے اپنا نام. فرمایا مانگو مجھے اس طریقے سے اور دعا کرو مجھ سے، واعف عنا، یا اللہ بخش دے ہمیں، معاف کر دے، واغفر لنا، بخش دے ہمیں، واعف عنا، ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، ہماری خطاؤں کو مولا کریم بخش دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، انت مولانا، اس لیے کہ تو ہمارا مولانا ہے. کہنے کہ اس کا معنی کریں. ہم نے کہا معنی نہیں، لفظ ہی بولیں گے ہم. معنی تم کب کرتے ہو؟ معنی پر ہی تو اختلاف ہے کہ لفظوں میں تو اشتراک کے معنوں میں فرق ہے، لیکن نہیں جو لفظ اللہ کو دے دیا وہ بندوں کو نہیں دیا جا سکتا. ہم نے کہا اللہ نے تو جو لفظ اللہ کو دیا وہ مومن تھا، پھر تجھے کیا کہیں؟ اللہ کو جو لفظ دیتے ہیں مولانا تو تجھے کیا پھر جاہل کہیں؟ پھر سمجھ رہے میری بات؟ آپ نہیں سمجھے؟ یہ بڑے بڑے بینر بناتے یوم صدیق اکبر. میں نے کہا کون؟ اللہ تعالیٰ. کہیں گے نہیں ابو بکر. میں نے کہا صدیق اکبر تو اللہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑا سچ بولنے والا کون ہے؟ تو یہ شرک کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ سمجھ رہے آپ؟ جلدی مسئلہ حل کریں اس کو. آپ کہتے جی صدیق اکبر. میں نے کہا اللہ.
صدیق اکبر کون؟ کہتے فاروق اعظم، میں نے کہا اللہ. کہتے عثمان غنی، میں نے کہا غنی اللہ. کہتے جی فلانا مولانا، میں نے کہا نہیں مولانا اللہ. کہتے فلاں مومن، میں نے کہا نہیں مومن اللہ. سمجھ رہے آپ؟ تو اب اس سے توجہ لگائیے کہ یہ سارے لفظ اللہ کے لیے بولے گئے، لیکن یہ نیچے بولے جاتے تو شرک کیوں نہیں ہوتا؟ کہ یہ خاص معنوں میں ہوتا ہے. تو میں نے کہا اسی خاص معنی میں داتا گنج بخش علی حجویری کو اسی معنی میں داتا کہا جاتا ہے.